الشهيد الشهيد الحسين الغريب الغريب الحسين الشهيد الشهيد الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد. الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شب اربعین ہے. لاکھوں زائران سید الشہداء کربلا میں جمع ہو چکے ہیں. خدا ان تمام زائروں کو اور ان کو بے لوث خدمت انجام دینے والے عراقی مومنین و مومنات اور عراقی جوان حتیٰ عراقی بچے، خدا ان سب کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے اور دشمنوں کے شر سے ان تمام زائروں کو اور ان کے خدمت گزاروں کو محفوظ فرمائیں. ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اربعین میں شامل ہو، اس نورانی سفر میں، اس حسینی قافلے میں. اور آج کی شب جو زائرین دعا مانگے، خدا ان دعاؤں کو تمام مسلمانوں اور تمام محتاج انسانوں اور ہمارے حق میں قبول فرمائیں. جن شہداء کی شہادت کے طفیل میں، جہاد کی طفیل میں، دن رات کی محنت کے صدقے میں، ان کے خون کے صدقے میں، جن ماؤں کے لاڈلوں کے جہاد کے صدقے میں یہ عظیم واق اور یہ عظیم مشی پچھلے 8-10 سال سے شروع ہوئی ہے. خدا ان تمام شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں اور ہمیں بھی ان تمام شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں. ان زائروں اور ان زائروں کی خدمت کرنے والے مومنین و مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں. جن علماء سے سیکھا ہے، سنا ہے، ان کی بھی مغفرت فرمائیں. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے. مولا حسین علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں یزیدی صفات، یزیدی کوالٹیز، یزیدی خصلتوں پر ہم نے طالب علمانہ انداز میں گفتگو شروع کی تھی. ہم نے مولا حسین علیہ السلام کے خطبات کی ورق گردانی کی اور یہ دیکھے مولا حسین علیہ السلام کی نظر میں کون سی صفات وہ ہے
جو ایک انسان میں نہیں ہونی چاہیے، جن کو مولا حسین ناپسند کرتے ہیں، جن سے مولا حسین نفرت کرتے ہیں، جن کی مولا حسین بار بار جن کے خلاف اظہار بیزاری کرتے ہیں، چاہے وہ صفات خود یزید میں ہوں، چاہے وہ صفات لشکر یزید کے کمانڈروں عمر سعد ابن زاد شمر جیسے انسانوں میں ہوں، چاہے وہ صفات جو کوفیوں میں تھی جن کی مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں شدید مذمت کی، ان تمام صفات کا ہم نے ٹائٹل دیا یزیدی صفات۔ اور پہلے ہی مجلس میں یہ عرض کیا، حسینی بننے کے لیے دو کام کرنے ہیں، اپنے کردار سے یزیدی خصلتوں کو دور کرنا ہے اور اپنے کردار میں حسینی خصلتوں کو، حسینی کوالٹیز کو اور حسینی صفات کو جگہ دینا ہے۔ حسینیت ایک چیز کا نام نہیں ہے، حسینیت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یزیدی خصلتوں کے خلاف جنگ اپنے کردار میں، اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے یزیدی خصلتوں کو دور کرنا اور اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں حسینی خصلتوں کو، حسینی کوالٹیز کو، حسینی صفات کو جگہ دینا۔ جب انسان یہ دو کام کرے گا تب جا کے انسان حسینی بنے گا۔ یزیدی کوالٹی سے کون آشنا کرے گا؟ ڈیٹیل میں ہماری گفتگو ہی سب سے زیادہ جو ذات، جو شخصیت ہمیں یزیدی خصلتوں، یزیدی صفات سے آشنا کر سکتی ہے، وہ وہی ذات ہے جس نے یزیدیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے، جنہوں نے یزید، جس ذات والا مقام نے یزید اور یزیدی کوالٹیز کے خلاف اپنا وطن چھوڑا ہے، وہی ذات ہمیں یزیدی خصلتوں سے آشنا کر سکتی ہے۔ اور حسینی کوالٹی سے کون آشنا کرا سکتا ہے؟ وہی جو خود جس کے اندر حسینی کوالٹیز پائی جاتی ہوں اور جو تمام انسانوں اور انسانی معاشروں میں حسینی کوالٹیز کو نئی زندگی دینے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ جب کہا میں سنت رسول کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جب فرمایا میں اپنے جد نامدار کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جب فرمایا میں اپنے والد بزرگوار کی سیرت اور سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جب روضہ رسول میں جا کر کہا انی احب المعروف، میرے نانا میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں معروف اور نیکیوں سے محبت کرتا ہوں، جب فرمایا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدہ ولا ظالمہ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں جنگ کے لیے جو میں نکلا ہوں، جو وطن سے نکلا ہوں، میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، میں فساد نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، مجھے اقتدار کا شوق بھی نہیں ہے۔ ارید ان امر ارید الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور حسینی اصلاح یعنی فرد اور معاشرے میں یزیدی خصلتوں کو دور کرنا، اور حسینی اصلاح یعنی فرد اور معاشرے میں نبوی، علوی، قرآنی، حسینی، اہل بیت علیہم السلام کی، انبیاء کی خصلتوں کو، انبیاء کی صفات کو، انبیاء کی کوالٹیز کو ان کے اندر، ان کے کردار میں پیدا کرنا اور اس چیز کی دعوت دینا۔ مولا حسین علیہ السلام کی متعدد خطبات میں ابتدا سے لے کر تادم شہادت اس موضوع کے سلسلے میں بہت سارے مطالب ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم نے روز عاشوراء کے مولا حسین کے 2 خطبوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور دوسرے خطبے کے کچھ حصوں پر ہم نے گفتگو کی، اور آج جب ہماری اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، کچھ اور باتیں اس سلسلے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ بلند آواز میں کربلا کے شہیدوں، شہدائی مدافعین حرم، زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے خدمت گزاروں، عراق کے مومنین و مومنات اور ان کے بچوں اور جوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور آئندہ سال ہم سب کو دوبارہ یہ سعادت نصیب ہونے کے لیے
بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے کے روز عاشوراء کے خطبے کے دوسرے حصے میں فرمایا تبًّ لکم ایھا الجماعہ، برا ہو تمہارا اے جماعت۔ آگے بڑھتا ہوں، سللتم علینا سیفاً فی رکابنا، ہم سے بیعت کا وعدہ کرنے کے بعد، ہمیں خطوط لکھنے کے بعد، پے در پے اور اصرار کے ساتھ ہمیں بلانے کے باوجود بھی تم نے اپنی تلواروں کا رخ ہماری طرف کیا۔ تمہارے یہ اسلحے، تمہارے یہ نیزے، تمہاری یہ صلاحیتیں جو ہمارے حق میں استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ ہمارے دشمنوں کے خلاف، وہ صلاحیتیں ہمارے خلاف اور ہمارے دشمنوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ وَحَشَشْتُمْ عَلَيْنَا نَارَ الْفِتَنِ الَّتِي جَنَاهَا عَدُوُّكُمْ وَعَدُوُّنَا، اور وہ آگ جو دشمن نے لگائی، وہ ہمارا ہی صرف دشمن نہیں ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، تم سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے، فی الحال اقتدار تک پہنچنے کے لیے تمہارا سہارا لے رہا ہے۔ وہ آگ جو انہوں نے لگائی، اس آگ کا رخ تم نے ہماری طرف کیا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا اور یہ کر کے تمہارا حال کیا ہوا؟ یہ جو تم نے تلواریں ہمارے خلاف استعمال کی، جو دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ جو فتنے کی آگ دشمنوں نے لگائی، اس کا رخ دشمنوں کی طرف ہونا چاہیے تھا، اتنے بیدار تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم لوگ بے بصیرتی کی وجہ سے، دنیا کے اسیر ہونے کی وجہ سے تم نے اس آگ کا رخ ہماری طرف کیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ إِلْبًا عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، تم اپنے رہبروں ہی کے خلاف، تم وہ طاقت بن گئے، تم وہ نیرو بن گئے، تم وہ سپاہی بن گئے، تم وہ سولجر بن گئے جو اپنے ہی رہبروں کے خلاف استعمال ہو۔ فَأَصْبَحْتُمْ إِلْبًا عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، تم اپنے ہی رہبروں کے خلاف، اپنے ہی امام برحق کے خلاف، اپنے ہی پیشوائی برحق کے خلاف استعمال ہو گئے۔ وَيَدًا عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ، اور تم وہ ہاتھ بن گئے، تم وہ سہارا بن گئے جو دشمنوں کے حق میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہاتھ یہاں ایک اصطلاح ہے، یعنی تمہاری صلاحیتیں اب دشمنوں کے حق میں استعمال ہو رہی ہے۔ اب تم دست و بازو بن گئے ہو دشمنوں کے، اب تم قوت بازو بن گئے ہو دشمنوں کے، اب تم سہارا بن گئے ہو دشمنوں کے، اب تم حامی بن گئے ہو دشمنوں کے، اب تم سپورٹر بن گئے ہو دشمنوں کے۔ انسان کے لیے ہمیشہ ایک یہ خطرہ ہے کہ اس کی صلاحیتیں کہیں شیطان اور خدائی راستے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ مختصر سا اشارہ اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک مومن، ایک وہ انسان جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ کوفیوں کی یہ صلاحیتیں جو بظاہر شیعہ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے تھے، ان کی صلاحیتیں امامت کے بجائے طاغوت کے لیے استعمال ہوئی؟ کیا وجہ بنی؟ کیا ریزن تھے؟ کیا سبب تھے؟ کیا وجوہات تھے کوفیوں کی زندگی میں، جس کی وجہ سے کوفیوں کی مین پاور، کوفیوں کی مین پاور، کوفیوں کی اجتماعی پاور، کوفیوں کی جو جوان نسل تھی وہ طاقت، کیا وجہ تھی شہر کوفہ کی صلاحیتیں امام کے خلاف اور دشمنوں کے حق میں استعمال ہوئی؟ یہ موضوع کیوں اہم ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ امام آج بھی موجود ہے، ہمیں بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرح اپنی تمام صلاحیتوں کو، ہر انسان کے پاس ہزاروں قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر کسی انسان کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، سب سے بڑی صلاحیت یہ فکر اور غور و فکر کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت۔ فقیر سے فقیر انسان کے پاس بھی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ زبان ایک صلاحیت ہے، انسان اس اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے
امامت کا بول بالا کر سکتا ہے، حق کا بول بالا کر سکتا ہے، الہی نظام کا بول بالا کر سکتا ہے، ہزاروں قسم کی صلاحیت ہے۔ یہ ہاتھ انسان کا، یہ جسم کی طاقت اور توانائی، یہ انرجی انسان کی، یہ انرجی انسان حق کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، باطل کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو کوفیوں کے کردار میں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے، کوفیوں کے کردار کے آئینے میں اس بات کا جائزہ لینا ہے کیا ریزن ہوتا ہے ایک قوم کی، ایک انسان کی صلاحیتیں امام کے بجائے امام کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جس کا امام نے برملا اظہار کیا کہ تم دست و بازو بن گئے ہو ہمارے دشمنوں کے، تم وہ طاقت اور نیرو بن گئے ہو، علبن کہتے ہیں نیرو کو، مین پاور کو، سولجر کو، سپاہیوں کو، تم وہ سپاہی بن گئے ہو جو اپنے ہی رہبر کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ جبکہ کوفیوں نے جو خطوط مولا حسین علیہ السلام کو لکھے، اگر ان خطوط کا ہم جائزہ لیں، جیسے ہم بھی امام کو دعوت نہیں دیتے ہیں، ہم خط نہیں لکھتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد امام کو پکارتے نہیں ہیں، ہم دعائے عہد میں امام سے بیعت نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو میری گردن پر کیا ہے، کیا ہے، ولایت حاصل ہے، ہم دعائے عہد میں نہیں پکارتے مولا ظہور کیجئے کہ وَأُجَدِّدُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ، میرے مولا میں آج صبح اور ہر صبح آپ کے ساتھ اپنی تجدیدی بیعت کرتا ہوں۔ ہر روز امام کے ساتھ ہم تجدیدی بیعت کرتے ہیں، اور ہمارا ان مجلسوں میں آنا حسین اور روح حسین کے ساتھ تجدیدی بیعت ہے، یعنی بار بار اس بیعت کا دہرانا، ریپیٹ کرنا، یہ جو ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں کیا، الاجل اجل اجل یا صاحب زمان، یہ کیا ہے، یہ بیعت ہے۔ لیکن جب امام ہمارے سامنے ہو، جب امام آئے، کیا کرے کہ ہم یہ جو امام کے ساتھ ہم نے بیعت کی، یہ بیعت نہ توڑیں، ہم کون سا طریقہ اپنائیں کہ ہمارے نوجوان یہ بیعت توڑنے میں ناکام نہ ہو، کون سا عمل کرے کہ ہمارے یہ جو طالب علم ممبر پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہ وہ جو کہتے ہیں وہ خود کل امام کے خلاف نہ ہو، کیا کریں؟ تو کوفیوں نے جو خطوط مولا کو لکھے، ان خطوط میں کیا لکھا تھا، مولا جلدی آئیے، اس پر ڈیٹیل میں علماء نے کام کیا، ان 12,000 خطوط پر جو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے خط مولا حسین کو کوفیوں نے لکھے، وہ تاریخ میں درج ہے، جیسے ہماری یہ فریاد درج ہے فضائے عالم میں۔ اگر کوئی کل انکار کرے گا، مولا میں نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ جلدی ظہور کیجئے، مولا میں نے آپ کے ساتھ تو بیعت ہی نہیں کی، تو یہ جو ہم دعائے عہد میں گڑ گڑا کر مولا کو پکارتے ہیں، اس کی ساری سکریننگ، اس کی ساری ڈیٹیل امام ہمارے سامنے ڈال سکتے ہیں، جیسے تاریخ نے کوفیوں کے اکثر خطوط کیا ضبط کیے ہیں، لکھے ہیں، تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ کوفیوں نے کیا لکھا، مولا جلدی آئیے، ہم نصرت کے لیے تیار ہیں۔ کوفیوں کے خطوط، ان 12,000 خطوط میں بعض نے لکھا 12,000 خطوط، لہوپ میں لکھا ہے 12,000 خطوط، شیخ عباس قمی نے لکھا 12,000 خطوط، 12 نہیں 5,000، 5,000 نہیں 1,000، 1,000 نہیں 500، اور کوفہ کے بزرگ انسانوں نے یہ خط لکھے تھے۔ ان خطوط میں جو اہم چیزیں تھی وہ یہ تھی، ان خطوط میں کوفیوں نے مولا کے ساتھ حق کے نصرت کا اعلان کیا تھا، نصرت کا اعلان کیا تھا، اپنی تیاری اور آمادگی کا اعلان کیا تھا، نصرت کا اعلان کیا، اپنی تیاری اور آمادگی کا اعلان کیا، ہم تیار ہیں، ہمارے سوار تیار ہیں، ہمارے جنگجو تیار ہیں، ہمارے سپاہ تیار ہیں، ہمارے نوجوان تیار ہیں، ظلم کے خلاف قیام اور اٹھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ کوفیوں نے جو خط لکھے، انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم بغیر امام اور پیشوا کے ہیں، آپ جلدی ہماری طرف آئیے۔ کوفیوں نے جو خط لکھے، آپ جلدی ہماری طرف آئیے، ہم بغیر امام کے پیشوا ہے۔ جب ہم زمانے کے حالات سے تنگ آتے ہیں تو ہمارا بھی انداز یہی ہوتا ہے، ہم مولا سے کہتے ہیں ہم زمانے سے تنگ آ چکے ہیں، مولا ظہور کیجئے۔ پھر اور کیا کیا کوفیوں نے آپ نے لکھا آپ کی رکاب میں جنگ کرنے کے لیے سرباز اور سپاہی تیار ہے، فقط آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ آئیں گے سارا شہر کوفہ حق کے محور پر واپس آئے گا۔ جو ہمارے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، آپ آئیں گے اختلاف ختم ہو جائے گا،
آپ آئیں گے قدرتیں دور ہو جائیں گی، آپ آئیں گے تو ہم حق کے محور اور حق کے ڈگر پر کیا واپس لوٹیں گے؟ ہماری ساری فداکاریاں آپ کے لیے ہیں، ہماری ساری فداکاریاں آپ کے لیے ہیں۔ یہ کوفے کو وہ وعدے تھے جو مولا حسین علیہ السلام کو انہوں نے اپنے خطوط میں، اپنے ناموں میں، اپنے قاصدوں کے ذریعے مولا تک پہنچایا۔ پھر کیا ہوا؟ بعض چیزوں کی طرف مولا نے اشارہ کیا۔ کوفے کیوں پلٹ گئے؟ اگرچہ اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا جو ہم نے آج تک گفتگو کی، چونکہ مولا نے ڈیٹیل میں اس خطبے میں کوفیوں کی کوالٹی بیان کی۔ آج ہماری مجلس 2 گھنٹے تک جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ جو سننے کا مادہ رکھتے ہیں بلند آواز میں کربلا کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے، ان کے درجات بلند ہیں، مدافعین حرم کے بلندی درجات کے لیے، اور کربلا کے زائروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اور ان کے خدمت گزاروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے۔ کوفیوں نے جو وعدے کیے وہ پلٹ کیوں گئے؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی جادو کی چھڑی تھی ابن زیاد کے ہاتھ میں؟ کیا کوئی جھاڑ پھونک کیا گیا تھا ان پر؟ کیا ہوا وہ پلٹ گئے؟ علماء نے اس کی جو ریزن بتائے ہیں کوفیوں کے، ایک تو بڑا ریزن مولا نے جس کی طرف اپنے خطبوں میں بھی اشارہ، اہل کوفہ کی دنیا خواہی، دنیا طلبی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی امام کی بیعت پر، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی امام کی نصرت پر، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی امام کے ساتھ وفاداری نبھانے پر، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی امام کے کیمپ میں جا کر سختیوں کو گلے لگانے سے، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ بہت سارے مثالیں ہیں دنیا طلبی کی۔ شب عاشورہ جو مولا حسین عمر سعد کو کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے امام کی حقانیت کا اظہار کیا، لیکن 3 ریزن بتائے ساتھ نہ دینے کے۔ 3 ریزن بتائے۔ ایک تو کوفے میں جو گھر ہے، اگر آپ کا ساتھ دوں گا وہ گھر مسمار ہوگا۔ دوسرا ریزن، کوفے میں میرے بچے ہیں، اگر آپ کا ساتھ دوں میرے بچوں کی جان خطرے میں۔ دنیا تو اسی کا نام ہے نا، دنیا یہی گھر ہے، دنیا یہی بچے ہیں۔ اس لیے سورہ جمعہ میں ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے یہ مالی دنیا اور یہ اولاد تمہیں ہلاک نہ کرنے پائے۔ یہ بچے اور یہ مالی دنیا تمہیں ہلاک نہ کرنے پائے۔ لا تلہکم اولادکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، یہ مالی دنیا اور یہ اولاد تمہیں ہلاک نہ کرنے پائے۔ اور ایک ریزن بتایا میرا باغ ہے، یہی تو ہے کارخانہ ہے۔ جب انسان حق کے گروہ کو ساتھ دینے کی فکر کرتا ہے، جب انسان حق کی مجلس میں آنے کو سوچتا ہے، جب انسان حق کے مشن کو ساتھ دینے کے بارے میں فکر مند کرتا ہے، جب انسان اچھی طرح انالیز کرتا ہے یہاں حق ہے یہاں باطل ہے، یہاں خالص حق ہے یہاں حق اور باطل کی دونوں ملاوٹ ہے، یہ خط جس کی ڈائریکشن حق کی طرف ہے، یہ خط جس کی ڈائریکشن برطانیہ کی طرف ہے، لندن کی طرف ہے، اسرائیل کی پسند کی طرف ہے، لیکن پھر اسی طرح بچے، مکان، کارخانہ، بزنس، تجارت، کسٹمر، ہزاروں طرح کے بہانے آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان آج بھی حق کے ٹریک پر، آج بھی حق کے محور پر، آج بھی حق کے ڈگر پر، آج بھی حق کے راستے پر کیا آنے سے ڈرتا ہے۔ تو تین ریزن بتائے، کوفے میں میرا مکان ہے، کوفے میں میرے بچے ہیں، کوفے میں میرے باغ ہے، جبکہ مولا حسین علیہ السلام نے تینوں کا ریزن بھی بتایا۔ کہا تیرے گھر کی اس گھر سے بہتر مکان دوں گا مدینے میں، حجاز میں، اس باغ سے بہتر باغ دوں گا حجاز میں، تمہارے بچوں کی جان کی حفاظت میرے ذمے۔ لیکن ابن زیاد یہ سمجھ رہا تھا جو ہے وہ نقد ہے، عمر سعد یہ سمجھ رہا تھا جو ہے وہ نقد ہے، حسین جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ادھار ہے۔ ہمیں باطل کے نقد اور حق کے ادھار، جبکہ حق ہی نقد ہے، سب حق پرستی کے میدان میں سب کچھ کیا پہلے ہی ادا ہوتا ہے۔ یہی حق پرستی انسان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ، ایک بہت بڑا ہدیہ ہے۔ تو اہل کوفہ دنیا
کو ترجیح دی، دنیا کو پریفر کیا، نصرت امام کو چھوڑا. اور دوسرا ریزن جس کی وجہ سے کوفی اپنے کیے ہوئے وعدے سے پلٹ گئے اور ان کی صلاحیتیں اور ان کی توانائیاں اور ان کی مین پاور اور ان کا ٹیلنٹ اور ان کی فکر اور ان کا سب کچھ جو کچھ تھا وہ سب ابن زیاد اور باطل کے لیے استعمال ہوا. وہ یہ تھا کہ وہ خوف زدہ تھے ابن زیاد اور امویوں سے، خوف زدہ تھے، ڈر تھا ان کو، وحشت تھی ان کو. حقیر جب انسان مومن، جب انسان ایمان لاتا ہے نا، ایمان کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسان کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے. ایمان سب سے پہلا جو اثر ڈالتا ہے انسان کو اطمینان عطا کرتا ہے. ایمان، خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، امام پر ایمان، امام زمانہ پر ایمان، اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسان دنیا اور اہل دنیا کا خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. ایمان کا پہلا اثر یہ ہے. وہ تنہا رہتا ہے لیکن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لشکر کے مقابلے میں کیا ڈرتا نہیں ہے. جس کے اندر خوف خدا ہو، خوف دنیا اس کے دل سے نکل جاتا ہے. جس کے اندر خوف رسول ہو، خوف آخرت ہو، دنیا کے طاغوتوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. جس کے اندر قیامت کا خوف ہو، دنیا کے ظالموں کا، دنیا کے فرعون اور یزید صفت انسانوں کا خوف ان سے نکل جاتا ہے. گزشتہ سال، 1-2 سال پہلے مدافعین حرم کے بچے اور ان کی فیملیز رہبر سے ملنے گئی. ان میں سے ایک بچے نے ترتلاتی ہوئی زبان میں رہبر سے کہا، آغا جون ہمیں از امریکہ می ترسن، شما نمی ترسید. آغا جان سارے لوگ امریکہ سے ڈرتے ہیں، آپ نہیں ڈرتے ہیں. تتلاتی ہوئی زبان میں ہم سب کا سوال کیا، تتلاتی ہوئی زبان میں تمام لوگوں کا سوال کیا. سب لوگ تو ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ اعلان کرتا ہے فلان دوائی کورونا کے اس کو سینکشن نہ لگاؤ، فوراً ہمارے ملک میں بھیج دو ورنہ میں سینکشن لگا دوں گا. تو سارا کام رک جاتا ہے. اپنے لاکھوں بیماروں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے. امریکہ کے ایک کتے کے کہنے پر ایک ملک اپنا سارا سرمایہ کیا وہاں ٹرانسفر کر دیتا ہے. ایک مرتبہ اشارہ کرتا ہے عرب کے کنٹریز سے کہ مجھے الیکشن جیتنا ہے، کورونا نے میری حالت خراب کر دی، الیکشن کے لیے مجھے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، فوراً اسرائیل کو تسلیم کرو، فوراً اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز بڑھاؤ تاکہ مجھے آنے والے الیکشن میں ایک بڑا ایشو ملے. ووٹ حاصل کرنے کے لیے میں امریکن لوگوں سے کہہ سکوں میں نے کہا وسط ایشیا میں نے عرب کنٹریز میں سلوک کا، اسرائیل اور عربوں کے درمیان سلوک کے پروسیس کو آگے بڑھایا. 2 ملک نے سلوک کیا ہے اور 6 ملک اور ہے، سب لوگ انہوں نے سلوک بھی کر دی اور فلسطینی مظلوموں کے کمر میں پیچھے کیا چھرا گونپ دیا، وہ سرنڈر ہو گئے. تو ایک چھوٹے ملک کا رہبر ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس بچے نے ہمیں از امریکہ می ترسن، شما نہیں ترسین، سب لوگ امریکہ سے ڈرتے ہیں. وہ ٹیلی فون پر کوئی اشارہ کرتا ہے، سب لوگ کیا جھک کر وہاں جاتے ہیں، ان کی جوتیوں کو چومتے ہیں. تو رہبر نے کہا چون من از خدا می ترسم، میں امریکہ سے اس لیے نہیں ڈرتا ہوں چونکہ میں امریکہ کا جو خدا ہے، کون؟ خالق ذوالجلال، میں ان سے ڈرتا ہوں. جو خدا سے ڈرتا ہے تمام زمینی خداؤں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا. تمام زمینی خداؤں کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. کربلا کے 30,000 لشکر کے مقابلے میں اس پائی مردی کے ساتھ کیوں ڈٹے رہے؟ اشارہ کروں گا، شب عاشورہ کی بات ہے. کیا تھا؟ چونکہ ان کے اندر ایمان تھا خالق حقیقی پر. تو کوفیوں کا ایک اور ریزن جس کی وجہ سے وہ پلٹے، خوف خدا کے مقابلے میں خوف عمر السعد، خوف خدا کے مقابلے میں خوف ابن زیاد، خوف خدا کے مقابلے میں خوف قیامت کے مقابلے میں خوف یزید.
مکان کے خوف کے گرنے کے، آخرت کے خوف کے مقابلے میں مکان کے گرنے کا خوف، نوکری سے نکلنے کا خوف، کسٹمر اور یہ جو انسان سے دنیا بھی بزنس کرنے والا ان کی جدائی کا خوف، یہ خوف تھا خوف خدا کے مقابلے میں۔ کربلا کے شہیدوں کے اندر کیا تھا؟ خوف خدا تھا، خوف رسول تھا، خوف اہل بیت تھا کہ کس طرح کل ان کے سامنے جائیں گے، محشر میں کیسے جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا ریزن جس کی وجہ سے کوفیوں کی صلاحیتیں حق کے بجائے باطل کے کام آئی، امام حق کے بجائے باطل کے امام کو کام آئی، باطل کو مٹانے کے بجائے حق کو مٹانے کے لیے استعمال ہوئی، جیسا آج ہو رہا ہے۔ کتنے امامہ پوش لندن میں بیٹھے ہوئے، ان کا 20 سال نجف میں پڑھنا، ان کا 20 سال قم میں پڑھنا، سارا برطانیہ کے سازشوں اور منصوبوں کے پھیلانے کے لیے ان کا وہ علم استعمال ہو رہا ہے، وہ امامہ بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ ابا بھی استعمال ہو رہی ہے، وہ قبا بھی استعمال ہو رہی ہے، وہ تبلیغ بھی استعمال ہو رہی ہے۔ وہ تبلیغ وہی کرتے ہیں جو برطانیہ چاہتا ہے۔ برطانیہ چاہتا ہے شیعہ سنیوں کے درمیان خلیج اور گیپ بڑھ جائے، وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو برطانیہ چاہتا ہے۔ اہل بیت چاہتے ہیں مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی قائم رہے اور نفرت اور کدورت بڑھے۔ وہ اہل بیت کی بات نہیں، برطانیہ اور امریکہ جیسے شیطانوں کی بات کیا اپنی زبان سے نکلتے ہیں۔ تو کسی عالم کی تبلیغ، کسی عالم کا اجتہاد حق کے بجائے باطل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چیمران کو امریکہ میں جب انہوں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، ناسا میں ان کی جاب لگی تو انہوں نے وہ جاب ٹھکرا دی۔ ان کے ارد گرد دوست جمع ہو گئے، کہا ناسا کی جاب ٹھکرا ہے؟ ارے تو احمق ہے، عقل کام کر رہی ہے نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ میری عقل کام کر رہی ہے اسی لیے میں ناسا کی جاب چھوڑ رہا ہوں۔ کہا میری عقل کام کر رہی ہے اسی لیے میں ناسا کی جاب چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا میں اپنی صلاحیتوں کو، میں اپنے علم کو، میں اپنی ایجوکیشن کو، میں اپنی ٹیلنٹ کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ میں اپنی صلاحیتوں کو محروموں، مستضعفوں، اہل بیت کے غریب شیعوں کے لیے استعمال کروں گا، چاہے وہ مجھے اب امریکہ چھوڑنا پڑے، ایران چھوڑنا پڑے۔ نتیجتاً اس اسٹوڈنٹ نے، اس علی کے حقیقی شیعہ نے امریکہ کی ناسا کی جاب چھوڑی، لبنان میں ایک غریب اسکول میں اپنی صلاحیتیں استعمال کی۔ ان صلاحیتوں کا استعمال یہ نکلا کہ وہاں حزب اللہ جیسی حسینی فوج تیار ہوئی، جو حسینی فوج شیعوں کی عصمت و عفت کی پاسبان ہے، سنیوں کی عصمت و عفتوں کی پاسبان ہے، کرسچن اور یہودیوں کی عصمت و عفتوں کی پاسبان ہے، ہر دردمند انسان کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور ہر دشمن انسانیت، ہر دشمن اسلام کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ نتیجہ کس کا ہے؟ نتیجہ اس انسان کا ہے جس نے اپنی صلاحیتیں شیطانوں کو نہیں بلکہ اپنی صلاحیتیں امام کی رضا میں، امام کی خوشی میں مظلوموں اور محروم کے لیے استعمال کی۔ کوفیوں کا حال یہ کیوں ہوا؟ علماء نے لکھا جنہوں نے کوفہ پر ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں کوفی لوگ بہت جذباتی تھے۔ کوفی لوگ بہت جذباتی تھے۔ جو قوم عقل سے زیادہ جذباتی ہوتی ہے اس قوم کا شیطان لوگ کیا ہمیشہ استحصال کرتے ہیں۔ سیاسی مداری، اقتصادی مداری، انٹرنیشنل مداری، ہر جذباتی انسان سے کیا اس کی صلاحیتیں، ان کی صلاحیتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عالم اسلام کی مشکلات حل کرنے کے لیے اربوں کا تیل ہی کافی ہے۔ اگر ایک دن کے لیے یہ تیل رک جائے، فلسطین کا مسئلہ حل، یمن کا مسئلہ حل، پورے دنیا کے تمام مظلوموں، محروموں، غریبوں، لاچاروں، بے کسوں، بے سہاروں کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر ایک دن کے لیے دنیا کو تیل کی سپلائی رک جائے، لیکن وہاں سب کچھ ہے،
لیکن کیا عقل و شعور نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اسلامی جذبات ہے، جبکہ اسلامی جذبات بھی اب ختم ہو چکے ہیں، وہ جذبات بھی اب ختم ہو چکے۔ کہاں وہ اسلامی جذبات ہے؟ بس اسلامی وہ اب جبہ ہے، اسلامی جبہ ہے، اللہ اکبر زبان سے کہتے ہیں لیکن اندر سے دل کہتا ہے اللہ اکبر بڑا خدا امریکہ، اللہ اکبر بڑا خدا برطانیہ، اللہ اکبر بڑا خدا یعنی اسرائیل۔ عقل نہیں ہے۔ کوفی لوگ احساساتی تھے، جذباتی تھے، ان کی عقل جذبات کے تابع تھی، ان کے جذبات عقل کے تابع نہیں تھی۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے جذبات کو عقل کا تابع بنا دیتا ہے، عقل کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ آگے چل کر اشارہ کروں گا۔ اور کوفی لوگ جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں اس امام کے لیے نہیں جس امام کو انہوں نے بلایا تھا، اس امام کے لیے نہیں جس امام کو انہوں نے 12,000 خط لکھے تھے، اس امام کے لیے نہیں جس امام سے کہا تھا آپ جلدی آئیے، ہم نے اپنے گھوڑوں کو، ہم نے اپنے ہتھیاروں کو اپنی نصرت کے لیے تیار کیا، اس کے لیے نہیں استعمال ہوئی۔ کوفی لوگ حکومت سے وابستہ تھے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، ان کو منتھلی راشن ملتا تھا، ان کو منتھلی سیلری ملتی تھی، ان کو ہدیے ملتے تھے، ان کو مختلف طرح کی فیسلٹیز مل رہی تھی، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے۔ اس لیے وہی قوم آزاد ہو سکتی ہے جو اقتصادی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو بلکہ دوسرے قوموں کا سہارا ان کے اوپر ہو۔ اقتصادی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا قوموں کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ قوم جو اقتصادی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو وہی قوم حکومتوں کو اپنے پیروں کے نیچے جھکا سکتی ہے۔ اسلام میں اقتصادی طور پر سٹرانگ ہونے کی کتنی تاکید ہے، اسلام میں رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنے والے انسان کا مرتبہ کتنا بلند بتایا گیا ہے، اسلام میں اپنی اور اپنی قوم کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے۔ میں نے جو اس سے پہلے باتیں کی اس کا نیگیٹو آپ نہ لیں، ہم حرام خوری کی مذمت کر رہے تھے، رزق حلال نہیں۔ رزق حلال کمانے والے کو تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ نبی رحمت جہاد سے آ رہے تھے تو کچھ طاقتور مجاہد ساتھ میں تھے۔ جب ایک جگہ پہنچے ایک جوان، طاقتور جوان، جس کی جیسے آج جم سے نکلے جوان جن کی باڈی کیا بالکل وہ ہوتی ہے نا، سٹرانگ ہوتی ہے نا، تو ایک لہیم شہیم طاقتور جوان کھیت سے باہر آ رہا تھا، تو پیغمبر کے ساتھ جو مجاہد تھا، طاقتور مجاہد، جب انہوں نے دیکھا کھیت سے ایک طاقتور آدمی باہر آ رہا ہے تو پیغمبر سے کہا کاش یہ جوان بھی ہمارے ساتھ میدانی جہاد میں ہوتا تو آپ کے ہم رکاب ہو کر جہاد کے شرف سے کیا فیضیاب ہوتا۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تمہیں یہ احساس ہے یہ جہاد نہیں کر رہا ہے؟ پیغمبر نے اس جوان کو بلایا اور اس کا ہاتھ دیکھا کھیتی کرتے کرتے اس کے ہاتھوں پر آبلے پڑے ہوئے۔ آبلے سمجھ رہے ہیں نا، جب محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے تو انسان کے ہاتھوں میں یہاں وہ پانی جیسا بن جاتا۔ آبلے ہی کہتے ہیں نا مولوی صاحب، آبلے، ہاں آبلے پڑے ہوئے تھے۔ تو پیغمبر نے اس کا ہاتھ، جب ہاتھ اس کا دیکھا، پھر ہاتھ بلند کر کے پیغمبر نے اس رزق حلال کمانے والے اس جوان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ رزق حلال کی اہمیت، امپورٹنس، منزلت نبی رحمت کی کیا نگاہوں میں وہ مولوی ہوتے ہیں جو ایک امیر آدمی کو دیکھتے ہیں بلند کھڑے ہو جاتے ہیں، غریب آدمی کو دیکھتے ہیں تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ عالم دین امیر اور غریب کے احترام میں فرق نہیں کرتا۔ عالم دین بزنس مین، کھیتی باڑی اور عام دن دہاڑی کے ذریعے رزق حلال کمانے والے کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ عالم دین نبی کی سیرت کا ترجمان ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اس کے ان آبلوں کا جو ہاتھ پر پڑے ہوئے تھے بیل چلانے کی وجہ سے اور وہ محنت کرنے کی وجہ سے جو اس کے ہاتھوں کا حال ہوا تھا، ان زخموں کا بوسہ لیا اور فرمایا نار جہنم حرام ہے ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں کا رزق حلال کماتے کماتے یہ حال بن گیا ہو۔ ادھر حرام کی بھی کافی مذمت ہے اور حلال کی بھی کافی فضیلت ہے۔
تو کوفی لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، چونکہ کوفی لوگوں کا جو کھانا پینا وغیرہ تھا وہ حکومت سے وابستہ تھا، ابن زاد سے وابستہ تھا، ڈونیشن ان کو مل جاتے تھے۔ جب کوئی قوم مالی طور سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ قوم انڈیپینڈنٹ نہیں بن سکتی ہے، اس قوم کے اندر حریت نہیں آ سکتی ہے، وہ قوم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتی ہے، وہ قوم اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار کا دفاع نہیں کر سکتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہونا مالی طور پر، کتنی تاکید کرتے ہیں رہبر کہ ایرانی قوم مالی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو جائے، مالی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ہم نہ اناج میں محتاج رہے، ہم نہ ٹیکنالوجی میں محتاج رہے، ہم کسی فیلڈ میں محتاج نہ رہے، بلکہ انہوں نے ویژن بنایا ہے آئندہ 25 سالوں میں پورے عرب کنٹریز ہر لحاظ سے ہماری محتاج بننی چاہیے، یعنی ہم تمام ضروریات دوسروں کو پورا کرے اور اپنی تمام ضروریات خود اپنی بھی پوری کرے اور دوسروں قوموں کے درمیان کیا ان کو بھیج دے بھی۔ تو کوفیوں کا یہ حال تھا، وہ اقتصادی طور سے کیا تھے؟ وابستہ تھے، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے۔ پانچواں ریزن جو بتایا گیا جس کی وجہ سے کوفیوں کی وہ صلاحیتیں، جن صلاحیتوں کو انہوں نے امام کو بیچ دیا تھا، بیعت یعنی امام کو بیچنا اپنی صلاحیتیں، امام کی بیعت کرنے کا مطلب یعنی امام کو بیچ دینا۔ کیا بیچنا؟ اپنی صلاحیتیں امام کو دینا، اپنی توانائیاں امام کو دینا، جو کچھ انسان کے ہاتھ میں وہ امام کو دینا۔ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا مطلب ہے من کنت مولا فہذا علی مولا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی جان پر، انسان کے مال پر، انسان کی اولاد پر، انسان کی پراپرٹی پر انسان سے زیادہ نبی کا، امام کا، ولی کا زیادہ اختیار ہے۔ میرے مال پر مجھ سے زیادہ میرے امام کا اختیار ہے، میرے بچوں پر مجھ سے زیادہ میرے امام کا اختیار ہے، میری پراپرٹی پر مجھ سے زیادہ میرے امام کو اختیار ہے، میری صلاحیتوں کو مجھ سے زیادہ میرے امام کا اختیار ہے۔ اس کو کہتے ہیں ولایت۔ الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، کیا میں مومنین کی جان پر ان سے زیادہ ہماری جان پر، ہماری اس ناقابل جان پر، میری اس ناقابل جان پر مجھے اتنا اختیار نہیں جتنا میرے نبی کو اختیار ہے؟ آپ کی اس جان پر آپ کو اتنا اختیار نہیں جتنا نبی کو اختیار ہے، آپ کی اس جان پر آپ کو اتنا اختیار نہیں جتنا امام زمانہ کو اختیار ہے۔ ولایت یعنی یہ، ولایت یعنی یہ۔ کوفیوں نے ولایت امام کو دی، لیکن جب امام کو دینے کا وقت آیا اس تلوار کا رخ دشمنوں کے مقابلے میں حسین کے خلاف، اس اتحاد کا رخ امام کے بجائے امام کے دشمنوں کے خلاف، ان کی صلاحیتوں کا رخ، فوجی صلاحیت ایک صلاحیت ہے، 10 لوگوں کا جمع ہونا یہ ایک صلاحیت ہے، 50 لوگوں کا اتحاد یہ ایک صلاحیت ہے۔ ان کی صلاحیتوں کا رخ امام کے بدلے یزیدیوں کے خلاف ہو گیا۔ ایک ریزن کیا بتایا گیا؟ ابن الوقت، زمانے کا فرزند، یعنی یہ دیکھنا سب لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں، انسان وہ بھی کرے، وہی کرے۔ کیا بک رہا ہے؟ کیا بک رہا ہے؟ وفا بک رہی ہے۔ کس کے مقابلے میں وفا بک رہا ہے؟ کوفہ کے بازار میں۔ کس کے مقابلے میں؟ قتل حسین کے مقابلے میں وفا بک رہا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ ابن زاد کے درہم و دینار ملیں گے، وفا کو بیچیں گے۔ بیعتیں بک رہی ہے، جو بیعت حسین کے ساتھ کی تھی ابن زاد کے درمیان نوکری ملیں گی، چلو وہ بیعت بیچ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تیار کیا تھا، اپنے جوانوں کو تیار کیا تھا امام کی نصرت کے لیے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اب سب بے وفائی کر رہے ہیں، سب لوگوں کو اپنے فیوچر کی فکر ہے، سب لوگوں کو اپنے کیریئر کی فکر ہے، سب لوگوں کو اپنے بیسٹ اور برائٹ فیوچر کی فکر ہے، سب لوگوں کو اپنی باغ کی فکر ہے، تو چلو ہم بھی یہی کرتے ہیں جو سب لوگ کر رہے ہیں۔ بہت سارے نمونے ہیں اس کے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کوفے کے باہر عبید اللہ بن حری جوفی کو دیکھا۔ مولا نے عبید اللہ حری جوفی کو اپنا
قاصد بھیجا اور اس قاصد کے الفاظ اتنے اچھے تھے. قاصد نے ابن عبیداللہ بن حری جوفی سے کہا کہ میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں. وہ جو مولا کا قاصد تھا وہ حجاج بن مسروق تھا. کہا عبداللہ بن حری جوفی وہ کوفے سے باہر کیوں نکلا تھا؟ وہ اپنے زعم میں، اپنے گمان میں غیر جانبدار رہنا چاہتا تھا. غیر جانبدار یعنی وہ کہتا تھا بھائی یہ تو ایک سیاست ہے، پالیٹکس ہے، ایک لڑائی ہے، سیاست کی لڑائی ہے، نہ میں حسین کا ساتھ دوں گا اور نہ حسین کا ساتھ دوں گا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا ولایت فقیہ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، ولایت فقیہ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، پھر کچھ عمامہ پہنے ہوئے لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں نہ پڑھو. یہ ایران اور خامنہئی صاحب کی ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل لڑائی، اللہ اکبر، پولیٹیکل لڑائی. ٹرمپ اور خامنہئی صاحب کی لڑائی پولیٹیکل لڑائی ہے. خامنہئی صاحب اور داعش کی لڑائی پولیٹیکل لڑائی ہے. سیستانی صاحب اور خامنہئی صاحب کی لڑائی عرب مزدوروں کے ساتھ محض پولیٹیکل لڑائی ہے. یہ محض پولیٹیکل لڑائی ہے. یہ تو حق و باطل کی لڑائی ہے. یہ تو ظالم و مظلوم کی لڑائی ہے. یہ تو قاتل و مقتول کی لڑائی ہے. یہ تو خیانت کاروں اور وفاداروں کی لڑائی ہے. یہ تو حسینیوں اور کوفیوں کی لڑائی ہے. یہ تو علمداری کربلا اور شمر کی لڑائی ہے. یہ تو وہی لڑائی ہے. اور ہمارے نوجوان بہکاوے میں آ جاتے ہیں. پولیٹیکل لڑائی ہے. یہ جو کچھ امامہ پوش جن کا ٹائٹل بھی مرجع تقلید کا ہے اور برطانیہ ان کی خوب تعریفیں بھی کرتا ہے، برطانیہ خوب ان کو مختلف چینلز بنانے میں سپورٹ بھی کر رہا ہے. بات سیدھے سادے لوگ ہمارے نوجوانوں سے کہتے ہیں امامہ پوش، امامہ پوش. پتہ نہیں یہاں ہوگا یا نہیں، لیکن ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے کچھ نوجوانوں کا ایسے بہکاتے ہیں بھائی یہ جو MI6 اور خامنہئی صاحب کی لڑائی ہے یہ تو ایک سیاسی لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے. نہیں، یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ حسینی عزت اور ذلت کی لڑائی ہے. آیا ہم حسینی عزت کے ساتھ رہیں گے یا ابن زیاد اور یزیدی ذلت کے ساتھ جیئیں گے؟ آیا ہم اپنے مقدسات کی حفاظت اپنے لاڈلوں کی جان کی قیمت پر ادا کریں گے یا نہیں ذلت کی لڑائی، ذلت کی زندگی بسر کر کے اپنے مقدسات ان کے حوالے کریں گے، اپنی بیٹیوں کی عزت ان کے حوالے کریں گے، اپنی سرزمینیں ان کے حوالے کریں گے؟ لڑائی اس بات کی ہے آیا اس ایران و عراق میں حسین کا پرچم بلند رہے یا ہر بلڈنگ پر امریکہ کا پرچم بلند رہے؟ آیا لڑائی اس بات کی ہے آیا ان سرزمینوں کی بیٹیوں کی، ان سرزمینوں کی سرحدوں کی، ان سرزمینوں کی بارڈرز کی حفاظتی حسینی شیعہ خود کرے گا یا ان بارڈرز کی حفاظت امریکن کرے گے؟ لڑائی یہ ہے، لڑائی یہ ہے جو ان دو ملکوں میں تیل کی دولت ہے، تیل کا ذخیرہ ہے. آیا یہ تیل کی دولت مظلوموں کے لیے استعمال ہو، فلسطین کے لیے استعمال ہو، یا یہ اسرائیل کو اس کا اگریمنٹ ان کے ساتھ کیا جائے؟ یہ اس بات کی لڑائی ہے، یہ اس بات کی لڑائی ہے. تو یہ ابن الوقت یہ اپنے کو غیر جانبدار، لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اس لڑائی میں غیر جانبدار ہیں، پھر ہمارے نوجوان بھی ڈیلے پڑ جاتے ہیں، ہم بھی غیر جانبدار ہیں. کتنا اچھا ہے یہ جملہ، کتنا اچھا ہے یہ جملہ عقیل الغروی صاحب کا کہ نائب امام کی تقلید امام کی پیروی کی پریکٹس ہے. اگر تم نائب امام کی تقلید میں کامیاب ہو گئے، تم ہی لوگ اپنے وقت کے امام زمانہ کی پیروی میں کامیاب ہو سکتے ہو. جو مسلم کی پیروی میں اطاعت میں ناکام ہو جائے گا وہ حسین کی پیروی اور اطاعت میں بھی کیا ناکام ہے. جن کوفیوں نے مسلم کے لیے اپنے دروازے بند کیے وہی کوفی حسین اور امام کے خلاف اپنی تلواریں لے کر نکلے. لہذا اس کو لائٹ نہیں لینا ہے، اس کو ہمیں معمولی چیز نہیں سمجھنا ہے.
ہمیں بہکاوے میں نہیں آنا ہے. ہمارا رخ نجف کے اس ایک معمولی مکان میں زندگی بسر کرنے والے فرزند زہرا سیستانی صاحب کی طرف ہونی چاہیے. ہماری فکروں کا رخ ایران میں ایک معمولی گھر میں رہنے والے فرزند زہرا سید علی خامنئی کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا رخ ان دونوں کا ترجمان سید حسن ناصر اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ حدیث بھی ہے شاید اگر کبھی انسان کو حق اور باطل میں کیا فرق کرنا مشکل ہو جائے, حق کدھر ہے باطل کدھر ہے, تو امام علی کی شاید حدیث بھی ہے, تم دیکھو کہ باطل کے تیر کس طرف جا رہے ہیں, جس طرف باطل کے تیروں کا رخ ہوگا وہی حق ہے. اس وقت باطل کے تیروں کا رخ سیستانی اور خامنائی کی طرف ہے تو سمجھ لینا چاہے انہی کا راستہ حق کا راستہ, حسین کا راستہ, کربلا کا راستہ ہے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مرجع تقلید کا ٹائٹل بھی ہے, ان کو لندن میں 12 چینل کھولنے کی اجازت ہے, پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے. کہاں؟ ایران کے سفارت کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے. تو کوفی کیا تھے؟ ابن الوقت, یہی عبیداللہ بن حری جوفی غیر جانبدار بن کر, غیر جانبدار, میں نہ ادھر نہ ادھر. مولا نے قاصد بھیجا حجاج بن مسروق, حجاج بن مسروق نے کہا میں تحفہ لے کے آیا ہوں, ہاں بہترین تحفہ لے کے آیا ہوں, اگر تم قبول کرو تو کہوں. تو حجاج بن مسروق نے کہا, عبیداللہ بن حری جوفی نے کہا وہ کیا تحفہ ہے؟ کہا تحفہ یہ ہے کہ تم فرزند زہرا مولا حسین علیہ السلام کی نصرت کرو, مولا نے تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے, یہ تحفہ لے کے آیا ہوں. کیا اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھیوں, کیا اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ عبیداللہ بن حری جوفی کی زندگی گناہوں میں گزری تھی, خیانتوں میں گزری تھی, اب حسین اس کو اپنی نصرت کے لیے پکار رہا ہے. کیا اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سے بڑا تحفہ ہو سکتا ہے؟ حتیٰ جب حجاج بن مسروق کی بات کا اثر نہیں ہوا, لکھا گیا کہ حسین خود اس کے پاس گئے, اس نے مولا کے ساتھ ڈیٹیل میں باتیں بھی کی, لیکن اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں. اپنے خیمے سے تلوار نکالی اور گھوڑا نکالا اور حسین سے کہنے لگا مولا یہ لیجئے, یہ میرا گھوڑا, جس دشمن کا بھی میں نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر پیچھا کیا وہ دشمن فرار ہونے میں کیا کامیاب نہیں ہوا, جس دشمن کے سر پر بھی میں نے یہ تلوار ماری وہ دشمن اس تلوار کی ضربت سے نہیں بچا. مولا نے کہا مجھے تیری تلوار نہیں, مجھے تیرا گھوڑا نہیں, میں تجھے ناصر بننا دیکھنا چاہتا ہوں, تم میری نصرت کے لیے آ جاؤ. لیکن وہ تیار نہیں ہوا. تو مولا نے فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا, میں گمراہ انسانوں کے مالی سہارے کو نہیں لیتا ہوں. میں مضلین گمراہ انسانوں کے مالی سہارے کو نہیں لیتا جو اپنی جان بچانے کے لیے تلوار اور گھوڑا پیش کر رہے ہیں. تو کون لوگ راہ دین, ایک ٹاپک ہے کہ راہ دین میں کون لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں, کون لوگ اپنی یہ صلاحیت امام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کن لوگوں کے بچے امام کے کام آتے ہیں, کن لوگوں کا سرمایہ امام کے کام آتا ہے, کن لوگوں کی یہ سانسیں امام کے کام آتی ہے, کن لوگوں کی یہ دھڑکنیں امام کے کام آتی ہے, کن لوگوں کی یہ فکری صلاحیت امام کے کام آتی ہے, کن لوگوں کی مالی صلاحیت امام کے کام آتی ہے, کن لوگوں کی یہ بولنے کی صلاحیت امام کے کام آتی ہے. امام زین العابدین کی دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق. بلند آواز میں امام زین العابدین کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. امام اس میں خالق سے وہ کیا دعا ہے, وہ میں بار بار کہتا ہوں اہل بیت کے ماننے والوں کا دامن
ہدایت ساز لٹریچر سے کتنا بڑا ہوا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے تمام تر ظلم و بربریت و خراب حالات کے باوجود ہماری ہدایت کے لیے کیا نہیں چھوڑا. دیکھو حسین نرگ آدھا میں یہ نورانی خطبے حسین نے کہاں دیے؟ اسی طرح فین لگے ہوئے تھے، اے سی لگا ہوا تھا، میں آپ کے درمیان تقریر کر رہا ہوں، ادھر بھی ایک فین ہے ادھر بھی ایک فین ہے، تب جا کے آدھا گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ آپ کے درمیان باتیں کر رہا ہوں. اگر فین نہ ہوتا تو میں تو پہلے ہی دن کیا اپنے کشمیر واپس چلا جاؤں گا. ہم دین کے لیے قربانی اور سختیاں برداشت کرنے کے لیے تھوڑی تیار ہے. حسین یہ ہدایت کے ہیرے موتیاں کہاں بکھیر رہے ہیں؟ زبان خشک، زبان خشک، اعضائے جوارح کو 3 دن سے کوئی غذا نہیں ملی. اس حالت میں حسین علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ ہدایت کے ہیرے موتیاں بکھیر رہے ہیں. امام زین العابدین نے کس حالت میں صحیفہ سجادی کے دعائیں ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان کی؟ جب کربلا کے 72 شہیدوں کا داغ بھی تھا، روتے بھی تھے، بہت رویا امام زین العابدین نے، لیکن رونے کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں ہماری نجات کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے. انہی میں سے ایک دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق، کریمانہ اخلاق کی دعا، بلند اخلاق کی دعا، شریفانہ اخلاق کی دعا. شریف لوگ دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ امام زین العابدین دعائے مکارم الاخلاق میں سمجھاتے ہیں. کریم لوگ دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ امام زین العابدین سمجھاتے ہیں. شریف لوگ بارگاہ خدا میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر کس چیز کی پہلے دعا آتی ہے؟ امام زین العابدین سمجھاتے ہیں. اسی میں امام زین العابدین ایک دعا کرتے ہیں، پالنے والے مجھے صرف اس وقت تک زندہ رہنا کہ جب میری صلاحیتیں، جب میری یہ سانسیں تیرے لیے استعمال ہوتی ہو. معبود جب میری صلاحیتیں شیطان کی، جب میری زندگی معبود جب میری زندگی شیطان کا چراگاہ بننے لگے، معبود اس دن میری جان مجھ سے لے لینا. چراگاہ سمجھ رہے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں معبود جس دن میری یہ جوانی کی صلاحیت شیطان کی چراگاہ بنے. چراگاہ اس زمین کو کہتے ہیں، اس میدان کو کہتے ہیں، گھاس کے میدان کو، جہاں حیوان گھاس کھاتا ہے، جہاں حیوان کو گھاس ملتی ہے. امام فرماتے ہیں معبود اگر یہ میری زندگی، معبود اگر یہ میری سانسیں، معبود اگر یہ میری صلاحیتیں شیطان کے کام آ رہی ہے، معبود اس دن مجھ سے میری زندگی چھین لینا. اس زندگی کو کیا کرنا جس زندگی شیطان کا چراگاہ بنے، جس سے شیطان کو فائدہ ملے، جس سے شیطانی مشن کی آبیاری ہو. معبود میں ایسی زندگی نہیں چاہتا ہوں. معبود میں ایسی زندگی نہیں چاہتا ہوں. تو کون لوگ اپنے ایمان کو، کون لوگ اپنی صلاحیتوں کو امام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کے سلسلے میں بیان کروں گا. زندہ رہے انشاءاللہ ان موضوعات پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا، کوفی دنیا طلبی، دنیا کی طلب زیادہ تھی آخرت کی طلب کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام صلاحیتیں امام کے بجائے عمر سعد اور یزید کے حق میں انہوں نے استعمال کیا. کہ دنیا کی طلب کے بجائے اگر آخرت کی طلب ہو، خدا کی طلب ہو، رسول کی طلب ہو، اور ان کا عشق اور محبت صحیح معنوں میں ہو، ہماری سیرت، ہماری تاریخ میں صحیح معنوں میں مومنین کی، صحیح معنوں میں عاشقوں کی، صحیح معنوں میں محبین کی کوئی کمی نہیں ہے. کمیل نے کیا کیا؟ کمبر نے کیا کیا؟ وہ زبان کاٹنے پر کیوں تیار ہوئے؟ وہ سولی چڑھنے پر کیوں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا دنیا کی محبت خدا کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، خاک کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی فیسلٹی رسول کی محبت کے مقابلے میں، علی کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے.
وہ تو راہ علی، راہ حسین، راہ اہل بیت میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ ان کو ایمان کی لذت کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ جو دعائے افتتاح میں شاید ہے یہ جملہ، اللہم اذقنی حلاوت محبتک، معبود اپنی محبت کا ذائقہ چکھنے کی طاقت اور شعور مجھے عطا کر، ذائقہ چکھنے کی۔ معبود میں اس ایمان کا ذائقہ چکھ سکوں، معبود میں نبی کی محبت کا ذائقہ چکھ سکوں، معبود میں نبی، علی، اولاد علی اور امام عصر اور ان کے خط پر چلنے والے پاک و پاکیزہ مرجعیت کے سلسلے، ولایت اور امامت اور رہبرت کے سلسلے کی محبت کا ذائقہ چکھ سکوں۔ جو یہ ذائقہ چکھنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ کل کے یزیدوں کے مقابلے میں بھی ڈٹ جائے گا، آج کے یزیدوں کے مقابلے میں بھی ڈٹ جائے گا۔ لبنان کے ایک شہید، عظیم شہید عماد مغنیہ، 3 بھائی یہ شہید ہوئے، اور عماد مغنیہ کا بھی بیٹا، 2 بیٹے عماد مغنیہ کے، 2 بھائی عماد مغنیہ کے اسرائیل کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے، خود دمشق اور شام میں اسرائیل کے بم بلاسٹ میں شہید ہوئے، اور ان کا بیٹا جہاد بی بی زینب کے حرم کو بچاتے بچاتے شہید ہوا۔ ایک ماں کے 4 بیٹے، ان کی ماں جن کو ام عماد کہہ کر پکارتے ہیں اس دنیا سے جا چکی۔ جب شہید عماد مغنیہ کو دفن کیا جا رہا تھا، جب ان کا جنازہ شام سے لبنان واپس لایا گیا تو 1 ہفتے کے بعد یا اسی تشییع جنازہ ہی میں ان کی ماں کے سامنے ایک رپورٹر گیا، حسینیت کا ٹیسٹ جنہوں نے چکھا ہو، حسینیت کی راہ میں سختیوں کی لذت جنہوں نے چکی ہو، وہ کیسی مائیں بنتی ہے جو صحیح معنی میں بی بی زینب کبریٰ کو فالو کرتی ہو، وہ مائیں کیسی بنتی ہیں۔ ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس جذبے کے ساتھ تربیت کرے، اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر کو یہ فکر سمجھائے، ہمارے معاشرے کو حسینی بنانے میں ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا بہت ہی عظیم حق ہے۔ میں نے انہی بیٹیوں کے کلاس میں کہا کہ ہر شہید کے عظمت کے پیچھے ایک ماں کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ حسین کی عظمت کے پیچھے فاطمۃ الزہرا کا کردار نمایاں ہے، اور مولا نے جگہ جگہ کہا میں کیسے ذلت برداشت کروں، میں نے تو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ماں کا دودھ پیا ہے۔ یہ مولا کے الفاظ ہے، حیات من ذلہ یا باللہ ورسول والمومنون وحجور طابت و طہرت، میں کیسے ذلت برداشت کروں کہ میں نے پاکیزہ گودیوں میں تربیت کی۔ وہ پاکیزہ گودی کون سی گودی تھی؟ وہ پاکیزہ گودی فاطمۃ الزہرا کا دامن تھا۔ تو اس ام عماد سے رپورٹر نے کہا ماں آپ کیا فیل کر رہی ہے، کیا محسوس کر رہی ہے؟ آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں شہید ہو چکے ہیں، کہیں افسوس تو نہیں ہے؟ کہا ہاں افسوس ہے۔ رپورٹر ہماری اصطلاح میں سمجھا افسوس ہے، شاید اب یہ کہ گلہ کرے گی سید حسن نصر اللہ سے، گلہ کرے گی خامنہئی صاحب سے، گلہ کرے گی حزب اللہ سے کہ میرے 3 بیٹے شہید ہو گئے، میں اکیلے کیسے زندگی بسر کروں۔ کہا کس بات کا افسوس ہے؟ کہا افسوس اس بات کا ہے میں کتنی بد نصیب ماں ہوں، میرے 3 ہی بیٹے ہیں جو میں نے رائے حسین میں پیش کیے، اب میرا کوئی 4تھا بیٹا نہیں بچا ہے جس کو میں رائے حسین اور رائے زینب کبریٰ میں پیش کرتا۔ ان ماؤں کو رائے حسین میں یہ سختیاں برداشت کرنے کی لذت کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ اور پھر کچھ ہی عرصہ ہوا جب شام میں لڑائی تیز ہوئی تو اسی عماد مغنیہ کا
زیادہ سے زیادہ 20 سال کا بیٹا اسرائیل کی بمباری میں بھی شہید ہوا. اور پھر اس عماد مغنیہ کی زوجہ نے اپنے بیٹے جہاد کو خود ہی قبر میں اتارا. اللہ اکبر. جن ماؤں کے خون میں کربلا دوڑ رہا ہو وہ شہید دینے سے ڈرتی نہیں ہے, وہ اپنے شہیدوں کو قبروں میں خود ہی سلاتی ہے اور دنیا والوں کو اعلان کرتی ہے, دنیا والوں تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو, حسین نے تو کربلا میں ہمیں موت سے کیا, موت ہی کو ڈرایا ہے. ہم وہ نسل ہے جو موت کو ڈراتے ہیں, ہم وہ مائیں ہیں جو اپنے شہیدوں کو خود ہی, ہم وہ مائیں ہیں جو اپنے شہیدوں کو خود ہی قبروں میں سلاتی ہے. ہم زینبی مائیں ہیں, ہم زینبی مائیں, ہم زینبی مائیں. امام علی کی ایک حدیث ہے, بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. امام علی کی حدیث ہے. دوسری اور تیسری چیز کہ دین کا علم کون سنبھال سکتا ہے. اب بالکل شارٹ ٹٹ بٹس بتاؤں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. 2 گھنٹے تو نہیں لوں گا, میرے آپ کے اندر بولنے سننے کی طاقت ہے, میرے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. مولا علی فرماتے لا یحمل ھذا العلم الا اہل البصر والصبر. یہ دین کا علم سنبھالنے میں, اٹھانے میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جن کے اندر 2 خصلتیں پائی جاتی ہو, 2 صفات پائی جاتی ہو. ایک جن کے اندر آگاہی ہو, جن کے اندر بصیرت ہو, اور ایک وہ جن کے اندر پائیداری ہو, دین کے راستے میں سختیاں دیکھ کر ڈٹ جانے کا مادہ ہو, اہل بیت کے راستے میں دشواریاں دیکھ کر ڈٹ جانے کا, ثابت قدم رہنے کا, قدم مضبوط کرنے کا مادہ جن کے اندر ہو, وہی لوگ اس دین کو, علم کو اٹھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کربلا میں بھی وہی کامیاب ہوئے, انقلاب میں بھی وہی کامیاب ہوئے, داعش کے خلاف بھی وہی کامیاب ہوئے, ہر جگہ وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جن کے اندر بصیرت ہو. بصیرت کا اگر شارٹ ترجمہ کیا جائے, بصیرت یعنی انسان ان ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھے, دل کی آنکھوں سے دیکھے. ہم اکثر چیزیں کس سے دیکھتے ہیں؟ ظاہری آنکھوں سے دیکھے. فارسی کا وہ شعر ہے کہ چشم دل واکن تا جان بینی آنچ دیدنی اس آن بینی. ارے دل کی آنکھ کھولو, اور وہ کھلتی کیسی ہے؟ جب انسان رات کے اندھیرے میں نماز شب کے لیے اٹھتا ہے, دل کی آنکھ کھلتی ہے. دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ جب انسان کربلا کے شہیدوں کی طرح رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھتا ہے. دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ جب انسان اپنی دکان پر بیٹھا ہے, خالی وقت ہے, کسٹمر نہیں ہے, قرآن کھولتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, شہید قاسم سلیمانی کی طرح. دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ جب انسان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے, 5 منٹ کا وقفہ ہے, آدھے گھنٹہ کا وقفہ ہے, کسٹمر نہیں ہے, کوئی خریدار نہیں ہے, قاسم سلیمانی کی طرح گاڑی میں بیٹھ کر کیا قرآن پڑھتا ہے. کل نوجوانوں سے عرض کر رہا تھا, قاسم سلیمانی ایک فاتح کی مجلس میں تھے, فاتح کی مجلس میں تھے. جب سب لوگوں نے قرآن پڑھا, قاسم سلیمانی کا جب ٹرن آیا, جب ان کی نوبت آئی, جب ان کی باری آئی, تو انہوں نے اپنے حصے کا قرآن زبانی اور حفظ سے پڑھنا شروع کیا. جب فاتح کی مجلس ختم ہو گئی, نوجوانوں نے ارد گرد جمع ہو گئے, کہا سردار آپ کو قرآن بھی حفظ ہے, ٹائم کہاں ملتا ہے آپ کو؟ تو ایک ملک میں صبح ہوتی ہے, ایک ملک میں دوپہر ہوتی ہے, ایک ملک میں شام ہوتی ہے, دوسرے ملک میں نماز شب پڑھتے ہیں, پھر ایک ملک میں صبح دوسرے ملک میں جاتے ہیں, آگے بھی خطرہ پیچھے بھی خطرہ, دشمن آپ کے بارے میں کتنے خطرہ ہے, آپ قرآن پڑھنے کا کہاں ٹائم؟ کہاں میں جو ٹریول کرتا ہوں گاڑی میں, ادھر ادھر جہاز میں, جو میں فاضل ٹائم مجھے ملتا ہے, میں اس فاضل ٹائم میں قرآن اٹھاتا ہوں, اور اس فاضل ٹائم میں, اس بیکار بیٹھے ہوئے ٹائم میں کیا قرآن اٹھاتا ہوں اور قرآن حفظ کرتا ہوں, اور یہ قرآن زبانی یاد ہو گیا. اور جب قرآن اندر سما جاتا ہے نا, پھر انسان ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے. کوفی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سارے لوگ لشکر عمر اسعد کے ساتھ ہیں, اور کربلائی دل کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے,
30,000 حسین کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو 72 ہے حسین کے ساتھ، یہ جو چھوٹا لشکر ہے یہ حق کا لشکر ہے، اور اس لشکر کے ساتھ ایک دن سختی ہے، جب شہادت کا جام پیئیں گے تو ہم حوض کوثر سے نبی کے ہاتھوں سیراب ہو جائیں گے۔ ان کی دل کی آنکھ دیکھ رہی تھی، کوفیوں کی ظاہری آنکھ دیکھ رہی تھی، کوفیوں کی ظاہری آنکھ ابن زیاد کو باعظمت دیکھ رہی تھی، حسینیوں کی، حسین کے ساتھیوں کی ظاہری آنکھ، باطن کی آنکھ عمر سعد کو ذلیل و رسوا اور ناکام دیکھ رہی تھی، اور حبو کے پیاسے حسین کو کامیاب اور سربلند اور باعظمت دیکھ رہی تھی۔ پائیداری، صبر یعنی پائیداری، صبر یعنی ڈٹ جانا۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب سورہ ہود نازل ہوا، شیبتنی سورۃ الہود، سورہ ہود نازل ہونے سے، سورہ ہود کے نازل ہونے نے مجھے بوڑھا کیا، پیغمبر کی حدیث ہے۔ سورہ ہود نازل ہوئی، میں بوڑھا ہو گیا، کیوں؟ سورہ ہود میں پیغمبر کو حکم دیا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے نبی اس راستے میں ڈٹ جاؤ، اور وہ بھی ڈٹ جائے جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ استقامت کا راستہ ہے، مسلمان ہونے کا راستہ، یہ استقامت کا راستہ، حسینی ہونے کا راستہ، یہ شمشیروں کے سائے میں سونے کا راستہ، شمشیروں اور تلواروں کے سائے میں جینے کا راستہ حسینی راستہ ہے۔ پیغمبر فرماتے جب سورہ ہود میں استقامت، پائیداری اور ڈٹ جانے کا حکم ملا، گویا اس سورے نے مجھے بوڑھا کیا جب استقامت اور پائیداری کا حکم ملا۔ حضرت عباس میں کیا تھی؟ بصیرت تھی۔ چوتھی چیز، البتہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، ایران کے ایک عظیم سکالر رحیم پور ازگدی کا جملہ ہے، وہ انسان دین کے راستے میں ڈٹ سکتا ہے اور اپنی توانائی اپنے وقت کے امام کو دے سکتا ہے جو عاقلانہ انداز میں سوچتے ہو، عاشقانہ انداز میں عمل کرتے ہو۔ جب سوچتے ہیں تو عاقلانہ انداز میں، لیکن جب عمل کا کام میدان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ عاشقوں کی طرح عمل کرتے ہیں۔ عاشق یہ نہیں دیکھتا آگے آگ ہے، عاشق یہ نہیں دیکھتا آگے تلواریں ہیں، عاشق یہ نہیں دیکھتا آگے کھڑ ہے، عاشق یہ نہیں دیکھتا لشکر کتنا بڑا ہے، نہیں، عاشق پلاننگ کرتا ہے۔ جب عمل کا میدان ہوتا ہے تو عاقلانہ انداز میں سوچنے کے بعد عاشقانہ انداز میں عمل کرتا ہے۔ کوفیوں کے ہاں صرف جذبات تھے، پہلے جیسے کہا، اور اس دین کے راستے میں وہی ڈٹ سکتا ہے جو عاقلانہ انداز میں سوچے اور عاشقانہ انداز میں عمل کرے۔ جو عاشق ہوتا ہے نہ اس کو اپنی جان دین کے لیے دینے کی کیا فکر لاحق ہوتی ہے، نہ بچوں کی، نہ اپنی جان دینے سے، نہ اپنا مال دینے سے، نہ اپنا 20% امام کا خمس دینے سے، نہ اپنی جان لٹانے سے، نہ اپنی اولاد لٹانے سے، نہ اپنا گھر برباد ہونے سے۔ ایران عراق جنگ میں ایک مرتبہ، یہی بات کہتا ہوں آپ کی ذمہ تمام، ایران عراق جنگ میں ایک مرتبہ جب حسینی فوج ایک ایسے میدان میں کھڑے ہو گئے جس میدان کے سامنے مائنیں بچھی ہوئی تھی، ایسی خطرناک مائنیں کہ اگر ان پر کوئی پیر رکھتا تو اس کا بدن پاؤڈر میں تبدیل ہو جاتا، لیکن ان کو آپریشن میں ضرور جانا تھا، تاریں بچھی ہوئی تھی، اور یہ آپریشن تبھی کامیاب ہو سکتا تھا کہ جب کوئی جوان، کوئی سپاہی، کوئی حسینی آہستہ اس مائن پر اپنا بدن رکھتا اور دوسرے مجاہد اس کے بدن پر، اس کے کمر پر پیر رکھ کر آگے بڑھ سکتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں 100 سے زیادہ سولیجر اس بسیجی کمانڈر کے ساتھ تھے، سب نے کہا ہم اس پر سوئیں گے، اور دوسرے لوگ ہماری شہادت کے بعد آگے بڑھیں گے، سب نے کہا میں جاؤں گا، سب نے کہا میں جاؤں گا، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی گئی کہ اس مائن پر زندہ کون کیا سوئے گا، جو سوئے گا اس کے بدن کا کچھ حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو قرآن اندازی کی گئی، قرآن سمجھ رہے ہوں گے، قرآن اندازی کی گئی تو وہ ایک جوان کے نام نکلا، جوان اس پر بیٹھا، جوان نے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ساتھیوں سے خدا حافظی کی، اس لیے کہ اس کی موت یقینی،
اس کو پتا ہے اگر ہمیں مارکا طے کرنا ہے تو اس مائن پر بیٹھنا ہے، تب جا کے ہم کیا یہ آپریشن کامیاب کر سکتے ہیں۔ اب جان بچانے والے سب جان دینے والے ہیں، عاشقوں کے انداز میں جان دینے والے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد، کمانڈر سے خدا حافظی کرنے کے بعد، دوستوں سے خدا حافظی کرنے کے بعد، سب لوگوں سے خدا حافظی کرنے کے بعد جب وہ جوان اس پر چھویا تو اس کے بدن کے ٹکڑے بکھر گئے۔ سارے مجاہد، سارے بسیجی نے وہ کراس کیا، لیکن وہاں ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ کمانڈر نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کمانڈر اگر اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کے یہ گوشت کے ٹکڑے جمع کروں۔ یعنی وہ جوان جس کے بدن کے ٹکڑے اس میدانی جنگ میں مائن پر بیٹھنے اور سونے کی وجہ سے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ اس بوڑھے حسینی کا فرزند تھا۔ کمانڈر کو پتا نہیں تھا کہ دو باپ بیٹے میرے ساتھ ہے، تو اس نے بوڑھے کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا پہلے کیوں نہیں بتایا تو ہم آپ کے بیٹے کا نام قرآن میں ہی نہ رکھتے۔ کہا نہیں، مجھے اور میرے بیٹے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی طرح شہادت حاصل کرنے کے لیے مسابقہ تھا۔ بیٹا کہتا تھا میں جاؤں گا تم گھر میں رہو، میں کہتا تھا تم گھر میں رہو میں جاؤں گا، اور ناچار ہم دونوں آ گئے۔ شہادت میرے بیٹے کی قسمت تھی، میرے قسمت میں نہیں تھی۔ عاقلانہ انداز میں سوچنا، عقل کے ساتھ سوچنا۔ جب میدان عمل ہو، جب عقل نے فیصلہ کیا یہ کام کرنا ہے تو میدان میں کودنا ہے۔ کیسے کودنا ہے؟ عاشقوں کی طرح کودنا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، پھر بے خطر کود جاتا ہے، بے خطر کود جاتا ہے۔ کوفی جذباتی تھے، عاقل نہیں تھے، اور حسینی عاقل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ جب سمجھتا ہے تب پھر عاشقوں کے انداز میں کام کرتا ہے۔ کون اس میدان میں ڈٹ سکتا ہے؟ وہی انسان جو ہر لمحہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہو، وہی اپنی صلاحیتوں کو باطل کے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، دستے قضا میں صورت شمشیر ہے وہ قوم صورت شمشیر جیتی ہے، کرتی ہے ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ وہ قوم، وہ نوجوان صورت شمشیر جیتا ہے جو ہر لمحہ اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ گروپ صورت شمشیر جیتا ہے جو گروپ ہر لمحہ اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ تنظیم صورت شمشیر جیتی ہے جو تنظیم اپنے عمل کا ہر لمحہ جائزہ لیتا ہے۔ وہ آرگنائزیشن صورت شمشیر جیتی ہے جو آرگنائزیشن اپنے اعمال کا ہر لمحہ جائزہ لیتی ہے کہ کہیں ہم حق کے راستے سے دور تو نہیں ہوئے، ہر لمحہ عمل کے معاملے میں جائزہ لیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے محاسبہ اور جائزہ لینے کا ایک نمونہ بتایا تھا کہ بسیجی اپنے عمل کا کیسے محاسبہ کرتا تھا، حساب کرتا تھا۔ ٹائم نہیں وہ آپ کو سامنے بیان کر سکتا۔ کربلا کے شہداء میں یہ تمام کوالٹیز پائی جاتی تھی۔ اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے مجھ حقیر طالب علم نے جو باتیں کی جن کو میں کہنے کا مستحق نہیں تھا، یہ بڑی باتیں تھی لیکن کہنے والا منہ بہت چھوٹا تھا۔ خدا مجھے بھی توفیق عمل دے، آپ کو بھی توفیق عمل دے، تمام نوجوانوں کو توفیق عمل دے۔ آج شب دعا ہے، آج تک 40 دن ہو گئے ہم حسینی خیمے کے نیچے جمع ہوتے ہیں، 40 دن ہو گئے، پتہ نہیں کیا کمی ہے۔ اور کربلا میں وہ لوگ تھے جو ایک ہی گھنٹے حسین کے خیمے میں آ گئے اور ان کی تقدیر بدل گئی۔ خدا ہم سب کو توفیق عمل دے، ہمارے نوجوانوں کو توفیق عمل دے، مجھ جیسے حقیر طالب علم کو توفیق عمل دے۔
تمام نوجوانوں اور مومنین کو توفیق عمل دے. اس سعادت عمل کی سعادت نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں کربلا کے شہیدوں کو ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے. آج کربلا کے شہیدوں کو سلام کرنے کی شب ہے. 40 دن ہو گئے استقامت کے راستے میں، پائیداری کے راستے میں. حسین کا پیغام ابن زیاد اور یزیدی درباروں اور کوفہ کے اور شام کے بازاروں میں پہنچاتے پہنچاتے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ علی کی بیٹی جو اس سفر میں علمدار کی طرح جنگ کر رہی ہے. شہید مرتضیٰ مطہری کا جملہ ہے کہ علمدار کے بازو ایک مرتبہ کٹے، علی اکبر کے سینے میں ایک مرتبہ برچی لگی، لیکن عزادارو کوفہ اور شام کے بازار میں علی کی بیٹی زینب قدم قدم پر شہادت کے جام پی رہی تھی. کوفہ اور شام کے بازاروں میں علی کی بیٹی قدم قدم پر شہید ہو رہی تھی. اس لیے کہ شہیدوں کا پیغام پہنچانا آسان کام ہے. بڑا کلیجہ چاہیے، بڑا ایمان چاہیے. کون سا ایمان؟ وہی ایمان جو کربلا کے شہیدوں میں تھا. ایک مرتبہ شب عاشوراء مولا حسین سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا بھائی کیا تو نے اپنے شہیدوں کا امتحان لیا؟ کیا اپنے شہیدوں کا امتحان لیا؟ ہاں. تو مولا حسین نے اپنے شہیدوں کے بارے میں اپنی بہن زینب سے کہا ہاں بہن میں نے اپنے شہیدوں کا امتحان لیا. زینب کو کیا فکر تھی؟ زینب کو یہ فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو جس طرح ان ہزاروں کوفیوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی، کل میرے ماں جائے حسین کے ساتھ یا اپنے ساتھی بے وفائی نہ کرنے پائے. لہذا شب عاشوراء کی اندھیری میں مولا علی کی بیٹی زینب بہت بے چین تھی، تو اپنے بھائی سے کہا کیا بھائی ان کا امتحان لیا؟ تو حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی وفاداری کے بارے میں اپنے بہن سے اس انداز میں کہا واللہ لقد بلوتم، بہن زینب قسم خدا میں نے اپنے تمام ساتھیوں کا امتحان لیا. اللہ اکبر. امتحان حسین وقت کا امام قسم کھا کر کہہ رہا ہے ہاں بہن تو جن شہیدوں کے بارے میں، تو جن ساتھیوں کے بارے میں تھوڑا سا بے چین ہے بہن زینب، تو ان کے امتحان کے بارے میں بے چین ہے. ہاں میں نے امتحان لیا واللہ بہن قسم ہے خدا کی ذات پروردگار کی لقد بلوتم، بہن میں نے ان تمام ساتھیوں کا امتحان لیا. اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں فما وجدت فیہم، بہن جب میں نے ان کا امتحان لیا تو میں نے اپنے ساتھیوں میں نہیں دیکھا مگر الا الاشوس الاقص، مگر بہن میں نے اپنے ساتھیوں میں مگر نہیں دیکھا سوائے بہادروں کے، سوائے شیروں کے، سوائے شجاع انسانوں کے کوئی نہیں دیکھا. میرے بہن میں نے وفاداری کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو امتحان میں شجاع دیکھا، شیروں کی طرح دیکھا، بہادروں کی طرح دیکھا. یستانسون بالمنی دونی، بہن ان کو
میری رکاب میں شہادت کا ویسا ہی شوق ہے بہن جیسا ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے پستان سے محبت ہوتی ہے بہن میرے ساتھیوں کو میری رکاب میں سینوں پر تیر کھانا ایسے ہی پسند ہے، میرے ساتھیوں کو اپنے بازو کٹوانا اسی طرح پسند ہے۔ جو جرت، جو بہادری، جو شجاعت، جو ولولہ، جو ایمان کربلا کے شہیدوں کے اندر تھا، وہی ایمان زینب کے اندر تھا۔ چلو آج سلام کی رات ہے، اپنی طرف سے ان شہیدوں کو، اپنے طرف سے اہل حرم کو ایک سلام کرتے، چلو کربلا شہیدوں کو ایک سلام کرتے، اس ماں کی طرف سے جس نے ہمیں حسینی بنایا، اس باپ کی طرف سے جس نے ہمیں حسینی بنایا، وہ ماں جو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لاتی تھی، وہ ماں جو ہاتھ پکڑ کر امام بارگاہ میں لاتی تھی، پورا مجمع میرے ساتھ کربلا کے زائروں کی طرح حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو، کربلا کے ان اسیروں کو جن کو آج 40 دن ہو گئے سفر کوفہ اور شام میں، ان شہیدوں کو بلند آواز میں سلام پیش کرتے ہیں۔ میں آپ زیارت عاشور کا یہ جملہ میرے ساتھ دہرائیں گے، کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے، اپنے دلوں کو کربلا پہنچائیں گے، ان زائروں سے کہیں گے ہم کتنے بدقسمت ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو آواز، جو سلام آپ وہاں مولا کے روزے کے کنارے بلند کرتے ہیں، اے زائرو ہم بھی وہ آواز یہاں بلند کرتے ہیں، شاید ہمارا بھی انجام وہی ہو جو تمہارا انجام ہو۔ بلند آواز میں مجھ سے زیارت عاشورہ کا یہ سلام دہرائیں گے، السلام علی حسین گریب، ہم گناہگاروں کا سلام قبول کیجیے۔ حسین آج اربعین میں لاکھوں زائر آپ کے حرم کے ارد گرد ہے۔ حسین ان زائروں کے ہم صدا ہم بھی ہوتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی ارواح التي حلت بفدائك علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ اونچی آواز میں السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین اصحاب اربعین۔ یاد ہے اس حسین کے پہلے زائر کی جس نے جب مدینے میں سنا حسین بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اربعین کی بنیاد ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امام باقر، امام علی سے لے کر امام باقر کے ساتھ ساتھ رہنے والے ایک علی کے شیعہ جابر ابن عبداللہ انصاری، حسین کی شہادت کی خبر سنی، مدینہ کو چھوڑا اور 20 سفر کو کربلا پہنچا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک شاگرد بھی تھا، عطیہ کوفیہ، عطیہ اوفی اس کا نام ہے۔ عطیہ اوفی جابر ابن عبداللہ کی
حسین غریب کی پہلی زیارت کا منظر اس طرح بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے آج ہی کے دن 40 کے دن 40ویں کے دن اور جابر ابن عبداللہ انصاری اب کربلا پہنچے، سب سے پہلے نہر فرات پر گئے، وہاں غسل زیارت کیا، اپنے کپڑے بدلے اور پھر آہستہ آہستہ ذکر کرتے کرتے جب مولا حسین علیہ السلام کے قبر کے قریب پہنچے، مجھ سے کہا عطیہ ذرا میرا ہاتھ میرے مولا اور میرے آقا کی قبر پر رکھو۔ عطیہ کہتا ہے جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے مولا کی قبر پر ہاتھ رکھا، جابر ابن عبداللہ انصاری بے ہوش ہو گیا۔ جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے حسین علیہ السلام کی پہلی زیارت کی، حسین کی قبر پر ہاتھ رکھنا تھا عزادارو، یہ رسول کا صحابی بے ہوش ہو گیا۔ عطیہ کہتا ہے میں نے ان کو واپس جب ہوش دلایا، قبر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، 3 مرتبہ بلند آواز میں کہا آپ بھی مجھ سے کہیں گے جو جابر نے حسین کی قبر پر کہا۔ عطیہ کہتا ہے حسین کی قبر پر ہاتھ رکھا، 3 مرتبہ اپنے دل کی گہرائی سے کہا یا حسین یا حسین یا حسین، جابر آیا ہے یا حسین، جابر آیا ہے سلام کرنے کے لیے یا حسین۔ ارے حسین میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ حسین میں بوڑھا صحابی زیارت کو آیا ہوں۔ حسین کوئی آواز نہیں آئی تو جابر اپنا جواب خود ہی دیتا ہے، ارے میرے مولا حسین آپ مجھے سلام کا جواب کیسے دیں گے میرے حسین؟ ارے میرے سے نے سنا آپ کی گردن پیچھے سے ضربت لگی، آپ کی رگیں کاٹی گئی، بدن زخمی سے چور تھا، بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے، میرے حسین تو میرا سلام کا جواب کیسا دے گا؟ حسین عطیہ کہتا ہے حسین کی زیارت کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے ساتھیوں کی طرف رخ کیا، حسین کے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا سلام ہو حسین کے ساتھیوں، جابر تمہیں سلام کہنے آیا ہے حسین کے ساتھیوں۔ اے کربلا میں نماز قائم کرنے والے حسین کے ساتھیوں، 40 کے دن جابر سلام کے لیے آیا ہے۔ اے دین بچانے والے حسین کے ساتھیوں، اے امر بالمعروف کرنے والے حسین کے ساتھیوں، اے حسین کی رکاب میں اپنی جانیں فدا کرنے والے ساتھیوں، جابر کا سلام قبول کرو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره۔ پالنے والے شب 40 مولا حسین، لاکھوں زائرین حسین کے حرم کے ارد گرد پروانے کی طرف حسین کی زیارت کر رہے ہیں۔ پالنے والے ہمیں
عشق حسینی سے اپنا کردار تعمیر اور بدلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کوفی امام کے بجائے امام کے دشمنوں کے لیے اپنی صلاحیتیں انہوں نے استعمال کی۔ پالنے والے جو کچھ ان مجالس کے صدقے ہمیں عطا کیا، ہماری یہ سانسیں، ہماری یہ زندگیاں، ہمارے یہ مال، ہماری یہ عزت، ہمارے یہ اتحاد، ہماری یہ بھائی چارگی، ہمارے یہ بچے، ہمارا یہ گھر، پالنے والے کربلا کے ان زائروں کی دعاؤں کے صدقے پالنے والے سب کچھ حسین سے ملا، پالنے والے سب کچھ حسین کے عشق میں، حسین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس طرح کوفیوں نے حسین کے ساتھ بے وفائی کی، پالنے والے اپنے اندر وہ ایمان کہ ہم امام وقت کی اطاعت اور وفاداری کرنے میں کامیاب ہو، پالنے والے اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنے کی طاقت اور توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جابر حسین کا پہلا زائر تھا، حسین کو 40 کے دن زیارت کی۔ پالنے والے ہمیں بھی سال آئندہ حسین کے ان لاکھوں کروڑوں عاشقوں کے ساتھ ہم سفر ہو کر حسین مولا کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں کے پاس جو کچھ تھا حسینیت کی راہ میں نچاور کیا، پالنے والے ہمیں بھی حسین کے ساتھیوں کی طرح راہ امامت میں سب کچھ لٹانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حسین کو اپنے ساتھیوں کی وفاداری پر ناز تھا، پالنے والے ممبر پر بیٹھنے والے اس انتہائی حقیر طالب علم کو اور عزاداروں کو اپنے امام زمانہ کا وفادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کا لشکر چھوٹا لشکر تھا مگر حسین کو ان کی نصرت پر ناز تھا، پالنے والے ہم سب کو، اس حقیر طالب علم کو، میرے بچوں کو، میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو امام زمانہ کا ناصر اور امام زمانہ کا ایک آوان و ارسار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے قرآن سے دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے، پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے شب عاشورہ بھوک و پیاس میں قرآن کی تلاوت کی، پالنے والے ہر لمحہ ہر لحظہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے ایمان کو، اپنے دلوں کو تر و تازہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حسین کے ساتھیوں نے تیروں کی بارش میں نماز جماعت قائم کی، پالنے والے ہمیں بھی اس نماز جماعت کو، اس نماز کو زندہ اور قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو ذمہ داریاں امام زمانہ کی ہماری شانوں پر ہے، ہمارے نوجوانوں کی شانوں پر ہے، ہمارے تنظیموں اور ہمارے مدرسوں اور ہمارے اسکولوں کی شانوں پر ہے، پالنے والے ہمیں وہ ذمہ داریاں کربلائی انداز میں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کثرت کے ساتھ ہم نے یہاں شہیدوں کا ذکر کیا، اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں، پالنے والے ان شہیدوں کو جو عظمت ملی ہے وفاداری کے طفیل میں، پالنے والے ہمیں ان شہیدوں کے مشن کو، ہمیں اس شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن شہداء نے اہل بیت کے مقدس مقامات کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پالنے والے ان کے درجات بلند ہے، پالنے والے ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما۔ پالنے والے ان تمام شہیدوں کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جس ماں باپ نے ہمیں عزادار بنایا اور عزاداری میں آنے کے آداب سکھائے، پالنے والے شب 40 ہے، اگر وہ ماں باپ قبروں میں سو رہے ہو، پالنے والے ان کو سید الشہداء اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے یہ عزاداری کی طفیل، یہ عزاداری کی سنت، یہ عزاداری کی سنت حسنہ جن بزرگوں کے صدقے، بزرگوں کے طفیل میں ملی ہے، پالنے والے اگر وہ قبروں میں سو رہے ہو، پالنے والے اس مجالس کے طفیل، اس مجالس کے ثواب کے طفیل ان کی قبروں کو نورانی فرما۔ پالنے والے جن علماء کی تبلیغ کے طفیل میں ہمارے اندر یہ حسینی جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا، اگر وہ علماء قبروں میں سو رہے ہو، پالنے والے ان کو مولا حسین کے شہیدوں اور ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے مختلف مومنین و مومنات اپنی نظر و نیاز کے ذریعے ان مجالس کی رونق بڑھاتے ہیں، پالنے والے ان کے مرحومین کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ پالنے والے اسی کربلا کے صدقے بے وفا دنیا میں، نفاق کی دنیا میں، دھوکے اور فریب سے بری ہوئی دنیا میں ہمیں عظیم رہبر اور رہنما ملے، عراق کے سید علی سیستانی، ایران کے
سید علی خامنئی، لبنان کے سید حسن نصراللہ، اور اس خط پر چلنے والے پورے دنیا میں مشرق مغرب جنوب شمال میں پاک و پاکیزہ علماء کا سلسلہ جو ہے پالنے والے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، پالنے والے ان علی کے غلاموں کو اپنے مشن میں کامیاب و کامران فرما، پالنے والے امام زمانہ کی رکاب میں ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، کربلا کے شہیدوں کی طرح، شہداء کربلا کے شہیدوں کی طرح امام کی آغوش میں جام شہادت نوش فرمانے کی توفیق عنایت فرما، ماتم حسین۔